یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اکثریت خاندانوں کی اور مسلمانوں کی ایک سٹیگنیشن کا کانسیپٹ ریلیجن کا رکھتی ہے. کیا ہم قرآن پاکٹس میں نہیں پڑھتے؟ رمضان آئے گا تو قرآن کا ختم پر ختم ہوگا. کسی کا انتقال ہو جائے گا تو قرآن پر ختم کے ختم ہوں گے. جب کوئی گھر نیا بنائے گا تو قرآن کا پڑھنا یاد آ جائے گا. جب آپ نے کسی کو اصالے ثواب کے لیے بخشنا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے پارے پڑھنے ہیں. یہ ہے اسٹیگنیشن جس نے دین کو پاکٹس میں بند کر دیا ہے. دین بند ہے عمرے کے اندر، دین بند ہے حج کے اندر، دین بند ہے رمضان کے اندر. 24/7 میری باقی زندگی دین کے اکارڈنس میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ میجورٹی انسانوں کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں اسی چیز کو اپنی کوالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور یہی چیز آپ کے انشاءاللہ مائنڈ سیٹ کو فاؤنڈیشن کے ساتھ گرو کرے گی، فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑا کرے گی. ڈاکٹر جیفری لینگ نام سنا؟ ڈاکٹر جیفری لینگ جو کہ اورینٹلسٹ تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور یہ وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اورینٹلسٹ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں، جو لٹریچر میں بہت اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اورینٹلسٹ قرآن پڑھتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی لٹریچر پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے غلطی نکال سکیں. قرآن تمام اورینٹلسٹ دنیا کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کر رہے ہوں. اور قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن لٹریچر میں کلائمیکس پر ہے. تمام کتابوں کے اندر، تمام دنیاوی کتابوں کے اندر اور تمام ڈیوائن بکس کے اندر قرآن کا لٹریچر اپنے کلائمیکس پر ہے. تو جب کوئی انسان اورینٹلسٹ بنتا ہے، وہ اپنے کریٹکس کرتے ہیں کسی بھی کتاب کے اندر سے غلطیاں نکالنے کے لیے، تو وہ قرآن ضرور پڑھتے ہیں. ڈاکٹر جیفری لینگ نے کہتے ہیں کہ قرآن اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ وہ اس میں سے غلطیاں اکٹھی کریں، ان کو لگا کہ قرآن نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں گئے اور ہمیں بالکل ایگزیکٹ اپنے مسئلے کا حل مل گیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پارا ختم کرنے کی ٹینشن نہیں ہوتی، جب آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ بس مجھے اب اس دفعہ 4 قرآن ختم کرنے. جب آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تب آپ کی آنکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں، تب آپ کا دل نرم بھی ہوتا ہے، تب آپ کو اللہ کی بات سمجھ بھی آتی ہے. سننا زیادہ ضروری. جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا نا. ہم چاہ رہے ہیں بات آپ کے دل میں اترے. جب بات دل میں اترتی ہے تو آنکھوں کے کنیکشن سے ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن اترا ہے. ڈاکٹر جیفری لینگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ قرآن سنتے تھے، جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، اور obviously ان کو عربک لینگویج آتی تھی، تو یہ رویا کرتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ہر مرتبہ آپ قرآن سنتے ہیں اور ہر مرتبہ آپ روتے ہیں. تو مثال دیتے تھے کہ کیا جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی پکار کو سنتا ہے بہت دیر کے بعد، اور پیار اور محبت سے اس کو رونا آتا ہے، تو وہ اپنی ماں کی طرف کریونگ سے بھاگتا نہیں ہے. ہمارے ساتھ قرآن میں یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، شاید مشکل سے 1 سال کا، اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ آتی ہے. آج کل کے بچوں کو تو آتی ہوگی. ہم جب 1 سال کے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. آج کل کے بچوں کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. چلو امیجن 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اپنی ماں کی گود میں آتے ساتھ چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیٹس دا کنیکشن جو اس کا اور اس کی ماں کا ہوتا ہے. پھر جب اس بچے کو، اب وہ بچہ ہو گیا 4 سال کا، 5 سال کا، اب اس بچے کو ماں کی بات سمجھ آتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا آئی لو یو، بچہ مسکراتا ہے. اب جب ماں نے آئی لو یو کہا اور بچہ مسکرایا، تو کیا بچے کو آئی لو یو سمجھ آیا تھا یا بس ایسے ہی بائی دا وے مسکرا دیا؟ سمجھ آیا تھا نا. اس کو آئی لو یو سمجھ آ چکا ہے، یہ ایکسپریشن سمجھ آیا. سیم از دا کیس ود انسان. انسان اگر سمجھ کر قرآن کو سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے. میرا ارادہ تھا میں قرآن کی تلاوت یہاں لگاؤں گی، لیکن وہ آپ لوگوں کی بکس ڈسٹریبیوشن تھی تو میں نے آج نہیں لگائی. انشاءاللہ لگائیں گے، کل سے تھوڑا پہلے آ کے ہم لگا دیا کریں گے. جب انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے، آپ سب گواہ ہیں، کبھی کبھی ہمیں ہر وقت ہر بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن رونا آتا ہے.
تراوی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں حرم میں، کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، ایک حرم کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چارم رکھا ہے. پھر امام صاحب بہت اچھی آواز، واضح آواز میں قرآن کی تلاوت کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، بٹ وہ دھارو دھار رو رہے ہوتے ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جو 6 مہینے کا ہے، اس کو یہ نہیں پتا اماں کہہ کیا رہی ہیں، لیکن وہ اماں کی گود میں آ کر چپ ہو جاتا ہے. بالکل یہی بچہ جو 4 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کے ایکسپریشن کو سمجھتا ہے کہ جب ماں نے کہا آئی لو یو، جب اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو سمجھنا شروع کر دے گا تو کیسا کنیکشن اس کو رب کے ساتھ محسوس ہوگا، ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور یہی کنیکشن ہم اس رمضان میں بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ آپ کا کنیکشن جو بنے، پھر یہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے قائم رکھنا ہے اور کتنی پرسنٹیج میں قائم رکھنا ہے، اس کے لیے پھر آپ انشاءاللہ کوشش کریں. آپ قرآن کے ساتھ تلاوت سے جڑیں گی، آپ تلاوت سنیں گی اگر پاسبلٹی ہے، اور آپ غور و فکر کریں گی تاکہ آپ کو اپنے رب کی بات دل پر اترتی ہوئی محسوس ہو. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو جامع ترمذی میں آتی ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک لیٹر پڑھا، ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بالعشر امثالها، اس کے لیے ایک نیکی نہیں بلکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے جس نے قرآن کا ایک لیٹر پڑھا. میں منع نہیں کر رہی آپ کو کہ آپ قرآن پر قرآن ختم مت کیجیے، مگر قرآن آپ کے اوپر سے بہہ نہ جائے، کچھ تھوڑا سا دل میں اتر جائے، اس مرتبہ یہ کوشش کیجیے. قرآن کا ہر لیٹر 10 نیکیاں دیتا ہے. بعض مفسرین نے اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھا کہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تو بھی اس کا اجر 10 کے برابر ملے گا. الف کا اجر 10 ٹائمز، لام کا اجر 10 ٹائمز، میم کا اجر 10 ٹائمز. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ چاہے بغیر سوچے سمجھے پڑھو گے تب بھی ہر لیٹر پر 10 نیکیاں ملیں گی. بہت سے علماء اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ٹو ریڈ کے میننگز جو سمجھے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی نیشن نے نہیں سمجھے. اقرا ہمارے لیے، میجورٹی کے لیے اقرا صرف قرآن کی تلاوت ہے، صرف دعاؤں پر دعائیں پڑھنا ہے، صرف کانسٹنٹلی بس ایک رٹوفائڈ انداز میں صفوں کے صفحے ختم کرنا ہے. اقرا کا مطلب بہت ڈیپ ہے. اگر میں آپ کو مینلی صرف اتنا بتاؤں اقرا کے میننگز جو آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے میں آسانی ہو. اقرا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جس کو ایسے پڑھا جائے کہ آپ کے اپنے کان سنیں. بعض لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ ہونٹ بھی نہیں ہلتے، بس سر ہل رہا ہوتا ہے. اقرا وہی کا پہلا آپ کے پاس حکم ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے کہ آپ کو اپنے کانوں میں آپ کی آواز آئے. نمبر 1 میننگز آف اقرا. اقرا کے دوسرے میننگز عربی زبان میں آتے ہیں ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ہمیں قرآن پہ قرآن 6 قرآن پڑھ لیے میں نے اس رمضان میں، کتنی نصیحت ملی. اب رمضان کے بعد میں کبھی بھی غیبت نہیں کروں گی، یہ نصیحت ملی. زیادہ تر لوگوں کو یہ نصیحت نہیں ملتی. میں رمضان کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، رمضان میں بھی چھوڑ دیا، آئندہ بھی نہیں بولوں گی. اقرا کا ایک اور مفہوم آتا ہے جسے عربی زبان میں بنا ہے قرو. حالت حیض کو قرو کہا جاتا ہے. قرو اسی لیٹر سے بنا ہے. قاف را حمزہ سے ہی اقرا بنتا ہے اور قاف را حمزہ سے ہی قرو بنتا ہے. قرو کہتے ہیں کسی چیز کا ہیبچولی ہونا. حالت حیض کو قرو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز وہ ریپیٹیشن سے آپ کو ہر مہینے آتا ہے. اقرا میں کانسیپٹ ہے کسی کام کو عادتن کرنا. صرف رمضان میں قرآن نہیں پڑھنا، صرف رمضان میں قرآن نہیں سمجھنا، عادتن قرآن پڑھنا
اور عادتاً قرآن کو سمجھنا. یہ اقرا کے مفہوم ہے، اور ہم مسلمانوں نے میجورٹی یہ سمجھ لیا کہ بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی ہمیں ہر لیٹر پر 10 ٹائمز ریوارڈ مل جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اسکالرز کہتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جب آپ نے کہا من قرأ، جس نے تلاوت کی، تو اس تلاوت میں یہ 3 مفہوم شامل تھے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. اتنا اونچا پڑھنا کہ اپنے کانوں میں آواز آئے، ایسے پڑھنا کہ خود بھی نصیحت ملے اور اوروں کو بھی نصیحت دینے کا موقع آئے، اور ایک کام کو ریپیٹیشن سے ہیبیچولی کرنا. آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، آئی ایم شیور، ایتھکس کی کتابوں میں دیر از اے رول، دا 9th رول آف ایتھکس. وہ اس میں لکھتے ہیں دا اینڈس جسٹیفائی دا مینس. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں نا، اسکول سے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم سب نے پڑھا ہے. دا اینڈس جسٹیفائی دا مینس. یہ دنیا کا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کا بچہ پورا سال آپ کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ سچ بتائیے گا، ایگزامز ہو رہے ہیں. پورا سال آپ کا بچہ آپ کو پڑھتا ہوا محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ وہ اپنے کیمبرج کے ایگزامز میں خدا نہ خواستہ سارے سبجیکٹس میں ایف لاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا خدا نہ خواستہ، آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے، کسی اور پلانٹ کا انسان. میں صرف آپ کو ایک انالوجی دے رہی ہوں. چاہے وہ بچہ پورا سال بہت محنت کر رہا تھا، ہی از اے ہارڈ ورکنگ چائلڈ، لیکن اس نے پروگرام میں ریپروڈیوس نہیں کیا اس طرح سے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. پیپر میں کچھ سمجھ نہیں آیا، صحیح طرح سے وہ BCQs کے جواب نہیں دے سکا. اور سچ بتائیے گا، غصہ آئے گا؟ سچی آواز آئی؟ بہت. obviously ہم ماؤں کے تو آج کل سارے کے سارے جو ٹینشن دینے والے معاملات ہیں اس میں ٹاپ لسٹڈ یہی ہے، بچوں کی پڑھائی. حالانکہ میں کہہ رہی ہوں آپ کے بچے نے پورا سال محنت کی. وہ تو اللہ ہے جو غفور اور رحیم ہے، جو کہتا ہے اللہ بندے کی کوشش دیکھتا ہے، اینڈ ریزلٹ نہیں دیکھتا، ہے نا. لیکن اب یہ جو میں آپ کو 9th رول آف ایتھکس بتا رہی ہوں، دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم آتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہے جو آلموسٹ تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث لکھی ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ شاباش. انما الاعمال بالنیات، کہیں پر وہ سنگولر آتا ہے بالنیاتو اور بالنیاتی، اور کہیں وہ پر پلورل آتا ہے بالنیات لمبی والی تا کے ساتھ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، خا واو الف تا یا میم. آپ کی محنتیں، آپ کے اعمال کی اینڈنگز جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ میں کس اینگل سے کہہ رہی ہوں؟ اب آپ اس کو پہلی والی حدیث سے جوڑیں، جس نے ایک لیٹر پڑھا اس کو 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا. صحیح. اینڈنگ بہت ضروری ہے. اینڈنگ کیوں ضروری ہے آپ کو سمجھاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. بچوں والی اگزامپل میں تو اگر بچہ ہارڈ ورکنگ ہے، اس نے جان لگا دی، اس کے نمبر نہیں آئے، پلیز اب آپ اس کی جان مت کھائیں، اس پر رحم کریں. صحیح. لیکن یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انما الاعمال بالخواتیم کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ پر یہ والا ایتھکس کا رول کنیکٹ کرتا ہے. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر محنت کرتا ہے. ہم سب اس وقت حالت عبادت میں ہیں، ڈبل حالت عبادت. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلیں قرآن کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، پھر آپ یہاں جتنی دیر بیٹھیں یا گاڑی میں جتنی دیر بیٹھیں، فارغ ٹائم میں آپ اپنا ذکر اور تسبیح کرتی رہیں، عبادت ہو گئی. صحیح. کس طرح سے آپ کے اینڈز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کسی خاتون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو جب وہ راستے میں جب تک ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے
اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے.